لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم صفت العفو والمعافات، اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ایک مبارک نام ہے العفو، جس سے متعلق پچھلی نشست میں اس کا معنی مفہوم اور جو دلائل ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں العفو وہ کہاں جو ہے آیات وغیرہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتائے، معنی مفہوم بھی بتائے. اس سلسلے میں آج کی نشست میں جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے العفو، یعنی العفو والمعافات جو صفت ہے، بنیادی طور پر اس کے اندر جو معنی آتا ہے وہ الغفور سے بھی زیادہ اخص ہے. یعنی اس کے اندر المحو کا معنی آتا ہے، مکمل ختم کر دینا، مٹا دینا، اب وہ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے. آپ دیکھو کہ اس سلسلے میں وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ التوبہ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. تو یہ جو آیت کریمہ ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، تو عفا اللہ عنک اس کا جو معنی بتایا ہے یعنی ابو منصور الازہری نے رحمہ اللہ معجم تہذیب اللغہ جو ہمارے پاس 5 جلدوں میں ہے، کافی ضخیم، اور آپ کا بھی تعارف بھی کافی مرتبہ جو ہے ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ نے ابو بکر الانباری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عفا اللہ عنک یعنی محا اللہ عنک، محا اس کے معنی آتی ہے مکمل طور پر مٹا دینا، صاف کر دینا، اب کوئی چیز رہی نہیں گئی ہے. آپ نے کہا کہ دراصل یہ جو لفظ ہے عفا اللہ عنک، اس کے اندر جو المحو کا جو معنی آتا ہے، کہا کہ مأخوذ من قولہم عفت الریاح الآثار، مطلب یہ ہے کہ ای درستہا و محتہا، جس طرح سے یعنی کوئی قدیم زمانے کی اگر ہم بات کریں یا آج کے زمانے میں بھی کوئی ریت پر چل کے جا رہا ہے تو اس کے پیروں کے نشان رہتے ہیں، پھر ہوا آئی اور اس کو بالکل مٹا کے صاف کر دیا، اس کو ختم ہی کر دیا، اب کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی، آثار ہی نہیں ہے. تو یہ اصل بنیادی طور پر اس کا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عفا اللہ عنک مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسا عتاب ہے کہ یعنی ایک سرزنش بھی ہے، اور کہا کہ جو چیز ہو گئی سو ہو گئی، اب اس کو کبھی شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، جو چیز ختم ہو گئی سو ختم ہو گئی. یہ معنی اس کا اتنا یعنی گہرا معنی ہے اس کے اندر معافی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. آج کی اس نشست میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے اہم بات جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ اس نام کو جو اللہ رب العالمین کا العفو جو نام ہے، العفو والمعافات جو صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس کا ہماری زندگی پر اثر کیسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تعبد اور بندگی، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق ہمارا یہ یقین، ہمارا یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العفو ہیں. یعنی اللہ رب العالمین سے ہم بحیثیت ایک بندہ جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جو ہمارے سے غفلت ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے تائب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انابت اللہ کی اگر بات ہو تو اللہ تعالیٰ یعنی ایسے معاف کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہے ہی نہیں، وہ کبھی رہی نہیں. صرف سطر پوشی کا معاملہ نہیں آتا ہے، صرف نجات دینے کی بات نہیں آتی، بلکہ وہ چیز ختم ہی کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں کتنی مقامات پر کہا ہے. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. بندہ خیر اور شر بندے سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اور سیئات کو مٹاتے رہتے ہیں.
فعل مضارع میں اللہ نے بیان فرمایا، فعل کی شکل میں، فعل مضارع میں، مطلب یہ کہ اس میں ایک تسلسل کا معنی ہے، مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ کتنی وسعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت العفو میں۔ اللہ تعالیٰ العفو ہیں، کروڑوں لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل معاف کیے جا رہے ہیں اور ختم کیے جا رہے ہیں ان کے مسئلے کو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو معافی میں ایک بات یہ آتی ہے، جیسے ایک آدمی جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی اس کا معاملہ تو ہو گیا ہے، اب ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، رہنے دیں، مسئلے کو ختم کرتے، ہوتا نہیں آج کتنے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ رہنے دو، بھلے ہی ظلم ان کی طرف سے ہوا ہے، زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، ہم مظلوم ہیں، نہتے ہیں، لیکن نہتے بھی ہیں نا، ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العفو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدیر، جس سے متعلق ہم لوگوں نے الحمدللہ تقریباً 2 درس پڑھے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ القدیر ہے، المقتدر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ القادر ہے، القہار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یہ ہے کمال کی بات کہ اس کی گرفت کرنے پر قادر ہیں، پھر بھی معاف کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا العفو، اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام القدیر کے ساتھ بیان ہوا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں سورۃ النساء میں بیان فرمایا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو، جو اہل ایمان ہیں، ان کو یہ اخلاق سکھا رہے ہیں، ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ معافی کو ترجیح دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہیں، بندوں کے گناہوں کی بنیاد پر ان کی گرفت ہو سکتی ہے، ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں، اس بات پر قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اللہ رب العالمین معافی کو ترجیح دیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ جیسے کوئی کمزور انسان ہے، وہ کہہ رہا کہ بھی چھوڑو، میں چھوڑ ہی دیتا مسئلے کو، چلو میں نے معاف کر دیا، وہ کون سی کمال کی بات ہے؟ وہ معافی کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جہاں مواخذے کی بات ہو، گرفت کی بات ہو، اور اچھی طرح سے کہیں بچ ہی نہیں سکتا اور کسی طور پر بھی بچ نہیں سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اہل ایمان کو معاف کرنے پر ابھارا ہے۔ یعنی یہ بندے کی شان کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ کو قوت دی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کمزور سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جسمانی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں، مالی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں۔ مظلوم ہے، وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر دعا کر دی تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہ جائے گا، تو اپنا حق رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے لیے معافی کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قوی ہوا، قدیر ہوا یہ انسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدیر ہے اور معاف فرماتے ہیں، تو اہل ایمان کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم دی کہ آپ معافی کو ترجیح دیں۔ کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے؟ سورۃ آل عمران میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والعافین عن الناس، ہم جب جماعت دوم میں تھے تو گلستان پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جو ایک لوگ آغاز میں قصہ ہے فارسی زبان میں، فارسی جو پڑھائی جاتی فارسی زبان میں کتاب ہے وہ، تو حافظ ہو کر کے آئے تھے یعنی مولوی کورس کے لیے۔ اس میں آغاز میں ہم نے اس آیت کریمہ کو معنی مفہوم کے ساتھ پڑھا، تو عقی بڑا اچھا لگا تھا الحمدللہ۔ استاذ محترم مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ ومتع اللہ بالصحہ والعافیہ، آپ سے ہم نے پڑھا تھا اس مادے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کی صفات بتائیں کہ والعافین عن الناس، کہ وہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سچ مچ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ام عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو قذف کا جو معاملہ ہوا تھا نا، جو آپ پر جو تہمت لگی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی برات پر 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ تو اس واقعے کے تناظر میں، جسے واقعۃ الافک کہتے ہیں، اس واقعے کے تناظر میں جو منافقین نے ایک پروپیگنڈا جو ہے مطلب یعنی کیا تھا انہوں نے، تو
اس میں بعض مخلص مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس کی زد میں آ گئے تھے، کچھ اثر ان پر بھی ہوا اس کا۔ ان میں سے ایک تھے مصطح رضی اللہ عنہ، جن سے متعلق ہم نے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ یوٹیوب پر، ان کی شخصیت پر جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ موجود ہے، ان کا پورا تعارف اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو مصطح رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور ساتھ میں مساکین میں سے تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان پر خرچ کرتے تھے، آپ نے وقتی طور پر ہاتھ روک لیا کہ اب میں ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری بیٹی بھی ہے لیکن اللہ کے رسول کی زوجہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاک دامن خاتون پر اس طرح کا الزام لگانا، اور یہ مصطح رضی اللہ عنہ جن پر میں خرچ کرتا ہوں آج سے میں نہیں خرچ کروں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مساکین میں سے بھی ہیں اور یہ المہاجرین فی سبیل اللہ میں سے تھے۔ یہ ان کی فضیلت دیکھو، ہجرت جو انہوں نے کی ہے، کتنا عظیم سرمایہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم نیکی۔ تو مصطح رضی اللہ عنہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ بڑے لوگوں میں سے ہیں، صاحب فضل ہیں، مقام مرتبے کے اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے دین و ایمان کی بنیاد پر آپ کا کتنا بڑا مقام، سبحان اللہ، ثانی اثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دینی مناصب ہیں اس پر فائز ہیں آپ، اتنی عظیم شخصیت، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ کی یہ شائن شان نہیں ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ اپنی ذات کو رکھ کر کے دیکھیں کہ آپ کو پسند نہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، تو پھر آپ ان کو معاف کر دیں۔ احتساباً کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس وجہ سے ایک شخص ہے جس کا حساب کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کے لیے معاملہ کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یقین مانیے، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہم کو معاف کریں گے، اور اللہ سے ملنے والی معافی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کو کسی قیمت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے ملنے والی جو معافی ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز قیمتی ہو سکتی ہے؟ بہت بڑا سرمایہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو معاف کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو دیکھو، معاف کرنے پر ابھارا تو گیا ہے، کمزور نہیں بنایا گیا، اس کو کمزور نہیں بنایا گیا، اس کو قوت بخشی گئی۔ تمہارے اختیارات میں سے ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو، تم مواخذہ کر سکتے ہو، تم اس کے حق میں بد دعا بھی کر سکتے ہو، لیکن معافی کو ترجیح دی گئی کہ آپ معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ العفو ہے، تو بار بار بندوں کو معاف کرنے پر ابھارا اللہ تعالیٰ نے۔ بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کی اس معنی میں، یقیناً کئی آیتیں ہیں، میں نے تو 2 آیتیں آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں میں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا سورۃ البقرہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نکاح خانی کے جو مسائل ہیں، نکاح کے، طلاق کے، اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کرنے کو تقویٰ بتائے ہیں۔ احتیاطی پہلو یہی ہے کہ آپ انتقام اور بدلہ لینے کے بجائے آپ معاف کریں، یہ تقویٰ کے قریبی چیز ہے، یہ تقویٰ پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ انسان جو ہے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہے تو میں بھی معاف کروں، اور ساتھ میں ایک انسان، ایک مسلمان، ایک دیندار انسان ایک محتاط رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے کہ بھئی میں جو میرا حق لینے جا رہا ہوں، کہیں مجھ سے میں ایک قدم آگے تو نہیں بڑھ جاؤں گا، کہیں میری طرف سے تو زیادتی نہ ہو جائے انتقام لینے کے چکر میں۔
اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا، کہا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو جس نے جو برائی کی اس کے حساب سے آپ برائی کا بدلہ برائی سے، یعنی ایک حق کے طور پر اس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آپ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی صلح کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ آپ لے سکتے بدلہ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی آپ کے کتنے ہیں، آپ کو 500 روپے دینے ہیں، ارے کیا گھبراتے ہیں، میں ہوں نا، میں دے لیتا ہوں، میرے اوپر ہے۔ ایک آدمی بھروسہ دلاتا ہے اور آدمی اس پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ آدمی فعلاً اس کے لیے مدد کرتا ہے۔ ایک آدمی زبان دے دیتا ہے کہ بھائی آپ کو کچھ ہو جائے تو میں آپ کے سامنے کھڑتا ہوں، اور وہ کھڑتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اتنی ہمت دلاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور یقیناً ملے اس کی، بھائی اس کے لیے کسی شرح کی ضرورت ہے؟ بات بالکل واضح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر ملے گا تو یا اللہ، یعنی دل بھر جاتا ہے، سبحان اللہ، یقین بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وہ اصل بات ہے، کہا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یعنی آیت کریمہ کا اختتام دیکھیے، مناسبت ظاہر نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسا کوئی ہوتا تو بات معلوم ہوتی، لیکن اللہ نے کہا کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ کیا مطلب ہے؟ تم انتقام جو لے رہی ہو، بدلہ جو لے رہی ہو، مظلوم ہے، اور اپنی مظلومیت کے اعتبار سے آپ ان کے لیے جو ہے مطلب کچھ کاروائی کر رہے ہو، تو دیکھو ظلم نہیں ہونا تمہاری طرف سے، برابر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہاری طرف سے اگر ظلم ہو جائے بدلہ لینے کے نام پر، انتقام لینے کے نام پر، پھر جو آپ مظلوم تھے نا، بدلہ لینے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ ظالم بن جائے، پھر وہ مظلوم بن جائے۔ فَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اگر جو ہے آپ بدلہ لینے جا رہے ہیں، بدلہ لیتے آپ ایک قدم آگے بڑھ گئے، پھر تو وہ مظلوم ہو جائے گا، پھر تمہارے بچنے کی کوئی راہ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، معافی کے لیے کتنی ترغیب دلائی جا رہی معافی کی، اس لیے کہ ایک بندہ طاقت رکھتے ہوئے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک بندہ طاقت رکھتے ہوئے، چاہے جسمانی، چاہے مالی، چاہے عہدے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ وہ اس قدر واقعی مظلوم ہے کہ اس نے اگر بد دعا کر دی تو وہ تباہ ہو جائے گا، وہ ایسی میں اس نے معافی کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، اس کے شرف میں، اس کی مقام اور رتبے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، ما نقصت صدقۃ من مال، اور کہا کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بندہ جب معاف کرتا ہے تو معاف کرنے والے بندے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا وہ کمزور ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی دیکھو معاف کرنا پڑا، ہرگز نہیں، عزت اس کے لیے، سرخروئی اس کے لیے، مسرت اس کے لیے، شادمانی اس کے لیے، وہ خوش رہے گا، اس کے لیے مطلب دروازے کھولیں گے، مطلب یعنی فتح کے، دلوں پر راج کرے گا وہ باذن اللہ تعالی، یہ ہے معاملہ۔ اور کہا کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس نام کو پڑھنے کا ہماری زندگی میں اثر ہونا چاہیے کہ ہم جہاں ہمارے اندر طاقت بھی ہے، ہم سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم معافی کو ترجیح دیں، ہاں بھی ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ، اور معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دل سے نکال دیں اس بات کو۔ اگر کوئی واقعتاً معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کوئی بالکل بے حس قسم کا آدمی ہے، بے شعور آدمی ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کس کی دل آزاری کر رہا ہے، کیا بول کے چلا گیا، کیا کر رہا ہے، اس کو تو کان پکڑنا چاہیے، احساس دلانا چاہیے۔ لیکن کسی بندے میں احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہوئی ہے، اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں، وہ معافی مانگتا ہے، اس کو معاف کرنا ہے، معافی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ ایک بات رہی۔
آج کی اس نشست میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورۃ القلم میں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انک لعلی خلق عظیم، اور یہ بہت معروف بات ہے، سب جانتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید ہی کو اللہ کے رسول کے خلق القرآن کہا۔ قرآن مجید میں جو بھی نیکیاں ہیں وہ اللہ کے رسول کے اعمال ہیں، اور جو بھی جس سے بھی جو منہیات جس سے روکا گیا ہے اس سے سب سے دور رہنے والے اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول، خصوصی طور پر اللہ کے رسول سے کہا، سورۃ الاعراف کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو مواقف ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کسی نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، بے ادبی کی، آپ اس کا مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کے سامنے جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، جیسے عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ کہ جیسے آیت کریمہ پڑھی جاتی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تو آپ سبحان اللہ اپنے آپ کو باذن اللہ تعالیٰ روک لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، خصوصی طور پر اللہ کے رسول سے کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سبحان اللہ، یعنی آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کریں، آپ ان کو معاف کریں۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے عالمی سطح کی معافی کی ترغیب دلائی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بند کمرے میں آپ کے ساتھیوں کو نہیں، عالمی سطح پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی طاقت ہوتے ہوئے جس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، معاملات کس طرح کی ہیں، کیا ہیں، اس حساب سے جو ہے یعنی دیکھو بین الاقوامی طور پر اللہ رب العالمین نے معافی کی ترغیب دلا رہے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما علماء صحابہ میں سے ہیں، ساتھ میں آپ کو تورات و انجیل کا بھی علم تھا، آپ کو مصر میں زندگی لگائی آپ نے، ملک شام وغیرہ کی مطلب یعنی سیر کیا ہے آپ نے، تو آپ کو اس کا بہت قوی علم تھا، آپ کو تورات و انجیل کا بھی کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب تفسیر کی، کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جو آیت کریمہ ہے نا، تو کہا کہ قال فی التوراۃ، کہا کہ تورات میں اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للامیین، یعنی حرزا للامیین یعنی جو عرب لوگ ہیں، آپ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، حرزا للامیین۔ کہا کہ انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ اور کہا کہ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کو المتوکل نام رکھا ہے، یہ تورات میں اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ زبان کے سخت ہیں، نہ دل کے سخت ہیں، نہ بدخو ہیں، نہ سخت دلی آپ کے اندر ہے۔ اور کہا کہ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے آپ دینے والے نہیں ہیں، ولکن یعفو ویصفح، اس کے برخلاف آپ معافی کو ترجیح دینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ معاملے کو بالکل ختم کرنے والے ہیں آپ۔ الصفح بلا عتاب، صفحا جمیل، الصفح الجمیل کہا نا قرآن میں، کیا مطلب ہے؟ الصفح بلا عتاب، تو یہ معاملہ آپ اختیار کرنے والے ہیں، بغیر کسی سرزنش کے آپ معاف کرنے والے ہیں آپ۔ ایسا اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کہ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ
الملت العوجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک اللہ کے رسول کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے گا. وہ کون؟ عرب قوم. ان کے اندر فرما بردار اور انقیاد والی بات نہیں تھی. جب تک کہ ان کو فرما بردار نہیں بنا دیتے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے رسول کو وفات نہیں دیں گے. ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے. اور حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اور جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، فیفتح بہم اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا، جب تک کہ ان کے دلوں سے پردہ جو ہے نہ ہٹ جائے، نہ ان کے کان جب تک کہ حق سننے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، ان کے آنکھ سے جو اندھا پن ہے، جو وہ حق دیکھ نہیں پا رہے وہ نہ دور ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے رسول کو زندہ رکھے گا اور یہ سب کام ان سے کروائیں گے. اور اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی، جزیرۃ العرب میں مسلمان اور 1,00,000 لوگوں کو نمونہ بنا کر کے گئے اللہ کے رسول نے باذن اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول کا جو تعارف کروایا گیا کہ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ بل ولکن یعفو ویصفح. صحیح بخاری میں ابھی جو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا سورۃ الاعراف کے اواخر کی، خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کی کتاب تفسیر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہما نے کہا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بلکہ عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے متعلق کون سی، خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، اس کے بارے میں کہا کہ ما انزل اللہ الا فی اخلاق الناس، لوگوں کے اندر سدھار لانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کی خاطر، لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں کہ لوگ معافی کو ترجیح دیں. یہ کہا کہ اسی وجہ سے آیت اللہ نے نازل فرمائی یہ خذ العفو وامر، یعنی آپ معاف کریں، آپ کو دیکھ کر کے پھر لوگوں کے اندر وہ اصلاح آئے گی، لوگ بھی معاف کرنے لگیں گے. اس کی جو دوسری سند سے جو روایت لائے ہیں امام بخاری نے رحمہ اللہ، اس میں بھی یہی ہے کہ امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذ العفو، کیوں یعنی لاخلاق الناس، لوگوں کے اخلاق میں سدھار لانے کے لیے ہی اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ خذ العفو، آپ معاف کریں، معافی کو ترجیح دیں آپ، کیونکہ ایک تو ان کے اندر سدھار لانا ہے، آپ معافی کو ترجیح دیں تاکہ ان کو سدھرنے کا ایک موقع دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے سیکھیں گے بھی، معافی کو وہ بھی ترجیح دیں گے. تو یہ اللہ کے رسول کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں 1-2-3 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اسے آنے والے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو صفات علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اسے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ سے دوری بنائے رہنے سے، اس غفلت سے اللہ ہمیں بچائے اور اللہ کا قریبی بنائے، اللہ اس کا ہمیں سعادت مند بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.